السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار آخر کار اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے اور کل آپ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ دیکھیں گے جس میں کشمالہ سب کے سامنے فائنلی ایکسپوز ہونے والی ہے اور اس کا بہت ہی بھیانک انجام ہونے والا ہے۔ دعا تمام ثبوتوں سمیت نوشیروان کے گھر ایک دفعہ پھر پہنچ جائے گی جبکہ وہاں پر نوشیروان کے بڑے بھائی زوار کی برسی چل رہی ہے۔ جعفر جو بہت پہلے سے ہی دعا کے ساتھ مل چکا تھا اور دونوں مل کے کشمالہ اور سرفراز کے خلاف ثبوت جمع کر رہے تھے، اور جعفر بہت پہلے سے اس چیز کی کھوج میں بھی تھا کہ بڑے سائیں یعنی کہ زوار کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ تو جعفر کو اسی تفتیش کے دوران زوار کی ایک کھوئی ہوئی ڈائری ملتی ہے جسے کشمالہ نے بہت چھپا کے رکھا تھا، کیونکہ کشمالہ کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ ڈائری کسی کے ہاتھ لگ گئی تو اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن کشمالہ نہیں جانتی تھی کہ جعفر کے ہاتھ تو وہ ڈائری کب کی لگ چکی ہے جس میں زوار نے اپنے تمام تکلیفیں اور دکھ لکھے ہوئے تھے جو وہ کشمالہ کے ساتھ شادی کے بعد جھیلتا آیا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو ہوا تک نہیں لگنے دی۔ کچھ تو اپنی بدنامی کے ڈر سے اور کچھ اماں سائیں بابا سائیں کے بڑھاپے کا خیال رکھتے ہوئے اس نے یہ بات خود تک ہی محدود رکھی کہ کشمالہ نے شادی کے فوراً بعد ہی زوار کو تنگ کرنا اور طعنے دینا شروع کر دیا تھا کہ میں تو نوشیروان غزنوی سے محبت کرتی تھی، جب آپ لوگ رشتہ لے کر آئے تو نوشیروان ہی آگے بڑھ کے میرا ہاتھ پکڑ کے سب کے درمیان لے کر گیا تھا اور میں یہی سمجھی کہ میری شادی نوشیروان غزنوی سے ہونے والی ہے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب کیسے اور کیوں میری شادی آپ کے ساتھ فکس ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ شادی زیادہ عرصے نہیں چلے گی کیونکہ میں نوشیروان کو حاصل کر کے ہی رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے آپ کی جان لینی پڑے۔ اب بابا سائیں زوار کی ڈائری پڑھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے راز ان پر کھلتے جاتے ہیں کہ میرے بڑے بیٹے کی جان لینے کے پیچھے دراصل یہی کشمالہ تھی۔ دوسری طرف جعفر دعا کو کال کر کے کہہ دیتا ہے کہ بی بی سائیں کل زوار سائیں کی برسی ہے، میں چاہتا ہوں کل آپ آئیں، سبھی لوگ وہاں پر جمع ہوں گے اور آپ سب کے سامنے اپنی بے گناہی کے ثبوت پیش کر سکتی ہیں۔ دعا جب گھر پہنچتی ہے، نوشیروان اپنے سامنے دعا کو یوں اچانک دیکھ کر ایک دم سے حیران پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ دعا کہتی ہے میں آپ سے ملنے آئی ہوں، کیا میں اپنے شوہر سے ملنے نہیں آ سکتی؟ آپ کو دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اماں سائیں بھی وہیں پر موجود ہوتی ہیں جو دعا کو بہت غصے سے دیکھ رہی ہوں گی، اور دوسری طرف کشمالہ بھی وہیں پہ ہوگی جسے پورا یقین ہے کہ وہ نوشیروان کے دماغ میں دعا کے خلاف اتنا زہر بھر چکی ہے کہ نوشیروان ابھی دعا کو گھر سے ذلیل و رسوا کر کے باہر نکلوا دے گا۔ اور نوشیروان جب دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے شدید نفرت کرتا ہوں تو کشمالہ کا دل تو جیسے ٹھنڈا ٹھار ہو جاتا ہے، یہی تو وہ سننا چاہتی تھی۔ لیکن دعا کہتی ہے کہ آپ کا چہرہ آپ کے الفاظ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ آپ نے کہہ تو دیا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ کی نگاہوں میں مجھے دیکھتے ہی محبت کے جو جگنو جھلملائے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نوشیروان دعا کی یہ بات سن کے نگاہیں ادھر ادھر کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ دعا کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ بے شک وہ دعا کو اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر چکا ہے لیکن دل سے ابھی نہیں نکال پایا، اور اگر وہ دعا کی طرف دیکھے گا تو اسے چھوڑنے کا جو فیصلہ کر چکا ہے اس پہ شاید عمل نہ کر سکے۔ دعا نوشیروان کے دل کا حال جان لیتی ہے، اسی لیے اسے کہتی ہے کہ نوشیروان آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں نفرت کرنے کی، لیکن کوشش کے باوجود بھی آپ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے۔ لیکن نوشیروان دعا سے کہتا ہے کہ ہمارے بیچ جو کچھ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ دعا کہتی ہے میں یہاں سے آپ سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ جب میں اپنی بے گناہی کے تمام ثبوت جمع کر لوں گی تو میں آپ کے پاس واپس آؤں گی۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں اس بات کا فیصلہ آپ ان تمام ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد ہی کیجیے گا۔ اسی دوران بابا سائیں بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں زوار کی ڈائری ہوتی ہے۔ اماں سائیں تو ایک نظر میں پہچان جاتی ہیں کہ یہ تو میرے پیارے بیٹے زوار کی ڈائری ہے۔ وہ تو ڈائری دیکھتے ہی بہت ایموشنل ہو جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے وہ ڈائری بہت ڈھونڈی تھی زوار کی موت کے بعد، لیکن انہیں کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ اسی لیے بابا سائیں سے کہتی ہیں کہ سائیں جی یہ تو زوار کی ڈائری ہے، آپ کو کہاں سے ملی؟ میں تو زوار کی موت کے بعد اتنے سالوں سے اس ڈائری کو تلاش کر رہی تھی،
بابا سائیں اماں سائیں کی کسی بات کا جواب تو نہیں دیتے، البتہ کشمالہ کی طرف شدید غصے کے عالم میں دیکھتے ہیں، اور کشمالہ کی تو سمجھو جیسے جان ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بابا سائیں نے ساری ڈائری پڑھ لی ہے اور کشمالہ کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے۔ اور اس کے بعد دعا کشمالہ اور سرفراز کی تمام ریکارڈنگز نوشیروان اور سب گھر والوں کے سامنے پلے کر دیتی ہے۔ نوشیروان تو جب وہ ریکارڈنگز سنتا ہے تو اس کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی دعا نوشیروان کو بتاتی ہے کہ میں سرفراز سے ملتی رہی تھی، مجھے معاف کر دیں، لیکن اس سے ملنے کا مقصد آپ سے بے وفائی نہیں تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنے لیے ثبوت جمع کر سکوں، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے مجبوری کے تحت مجھے اپنے ہی دشمن سے ہاتھ ملانا پڑا۔ اور کشمالہ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے حقیقت بھی ہے یا کوئی ڈراؤنا خواب ہے۔ تو ناظرین، اس سب کے بعد کشمالہ تو پاگل ہو جائے گی اور اس کا اینڈ پاگل خانے میں ہونے والا ہے۔ دوسری طرف فضا کی زندگی میں بھی خوشیاں واپس آنے والی ہیں، کیونکہ فضا جہاں جاب کرتی ہے اس کے باس فضا کے کردار سے بہت متاثر ہیں، ان کی وائف کا انتقال ہو چکا ہے اور 2 چھوٹی بیٹیاں بھی ہیں، اور فضا کو دیکھ کر ان کا دل کہتا ہے کہ یہ عورت نہ صرف مجھے بلکہ میری بیٹیوں کو بھی بخوشی سنبھال لے گی، اس لیے وہ کھل کے فضا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے فضا سے کہتے ہیں کہ مس فضا، آپ تو اچھے سے جانتی ہیں کہ لاسٹ ایئر میری وائف کا انتقال ہو گیا تھا اور میری 2 چھوٹی بیٹیاں بھی ہیں، اور میں ایز اے فادر ان کی جتنی بھی کیئر کروں، جتنا بھی پیار کروں، بہرحال جب لڑکیاں گروئنگ ایج میں ہوتی ہیں تو ان کو ایک ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو دیکھتے ہی مجھے یوں لگا تھا جیسے میری بیٹیوں کے لیے آپ ایک بہترین ماں ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ ایک دفعہ میری بیٹیوں سے مل لیں، اس کے بعد ہی آپ کوئی فیصلہ کیجئے گا۔ دوسری طرف اسلم کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹیوں کو ساری زندگی تانے دے دے کے خود سے دور رکھا، جس کی وجہ سے بچیوں میں اور باپ میں ہمیشہ سے ایک گیپ رہا، ڈر رہا، خوف رہا، اور ان کی زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے سانحات ہو گئے۔ ایک طرح سے تو اسلم ان پیرنٹس کو سبق دے رہا ہے جو اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں تانے دیتے ہیں، تو بچے بڑی بڑی غلطیاں اپنے ماں باپ سے چھپانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر خود ہی کسی بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ پیرنٹس کے لیے بھی بہت تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ تو اگر پیرنٹس اور بچے آپس میں دوستی کا ماحول رکھیں اور بچوں کو پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ جو بھی مشکل درپیش ہوگی ہم اپنے والدین سے شیئر کر سکتے ہیں، تو باہر کے لوگ بچوں کی معصومیت کا، ان کی کمزوریوں کا کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہرحال ناظرین، تمام سچائی جاننے کے بعد نوشیروان دعا سے رو رو کر معافی مانگے گا کہ اس نے دعا کو ایسی حالت میں تکلیف دی جبکہ دعا کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، اس کی محبت کی، اس کی کیئر کی، کیونکہ دعا نوشیروان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اماں سائیں بابا سائیں بھی دعا سے اپنے کیے کی معافی مانگیں گے کہ اسے چھوٹے گھر کی، چھوٹے محلے کی، چھوٹے کردار کی عورت کہہ کے دھتکارتے رہے، حالانکہ وہی چھوٹے محلے کی عورت ہی تو ان کے بیٹے کے ساتھ اصل میں سنسیئر تھی، اور یہ خاندانی بہو کشمالہ جس پہ انہیں بہت ناز تھا، یہ تو آستین کا سانپ نکلی، ایک بیٹے کو نگل گئی اور دوسرے بیٹے کو بھی موت کے دہانے تک تو پہنچا ہی چکی تھی۔ تو ناظرین، جاں نثار ڈرامے کا اینڈ تو بہت ہیپی ہونے والا ہے، ہاں البتہ ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ سرفراز کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا کشمالہ اسے مروا دے گی یا پھر اس کا اختتام جیل میں ہوگا۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔